السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 172 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، یا وہ چیز کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو، وہ بھی حرام کیا ہے۔ چونکہ آپ حضرات بخوبی اس سے واقف ہیں کہ ہم کچھ عرصہ سے قرآن کی ان آیات کو بیان کر رہے ہیں جن میں منہیات کا تذکرہ ہے، جن میں اللہ نے مخصوص الفاظ کے ساتھ کچھ چیزوں کے استعمال کرنے کو منع کیا یا کچھ چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہوا ہے۔ آج کی پڑھی گئی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یا کچھ حرام کردہ چیزوں میں سے اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف یہی 4 حرام ہیں، بلکہ دیگر حرام اشیاء میں سے 4 حرام یہ چیزیں بھی ہیں، باقی سب حلال ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور یہ صرف 4 چیزوں کا اس میں اس لیے تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی کوئی مخصوص وجہ ہے، اور وہ ہے مشرکین مکہ کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے ہوئے اس کا ذمہ اللہ پر لگایا۔ اللہ نے اس آیت میں اور دیگر 3 مقامات پر یہی آیت مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اے مشرکین مکہ یا مشرکین مدینہ یا دیگر جو یہود اور نصارہ ہیں، کہ وہ چیز حرام یا حلال نہیں ہے جسے آپ حرام اور حلال قرار دیں، بلکہ حرام اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اور محبوب کریم نے آگے ہم تک یہ پہنچایا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے یہاں یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر دو یا حلال کر دو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے ان 4 جانوروں کا ذکر فرمایا جو اللہ نے تو حلال قرار دیے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے خود اپنے اوپر انہیں حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اللہ نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا، مشرکین مکہ نے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، کہ کفار نے اللہ پر یہ جھوٹ باندھا ہے اور اپنی مرضی سے ان جانوروں کو انہوں نے حلال قرار دیا ہے۔ اور وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ نمبر 1 بحیرہ۔ عرب کے ہاں بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو 5 بچے جنم دیتی اور آخری بچہ اس کا نر ہوتا، تو اہل عرب اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے،
نہ ہی ان کا اون استعمال کرتے، اور ان کے استعمال کو وہ حرام سمجھتے۔ پھر وہ جہاں چاہے چرے پھرے کھائے پیے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا، اور اس کا دودھ مخصوص بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا، بتوں کے نام کی سبیل۔ دوسرے نمبر پہ ہے سائبہ، من بحیرۃ ولا سائبہ۔ سائبہ اس اونٹ کو عرب لوگ یا اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی ہستی کی منت پورا ہونے کے نتیجے میں یا بیماری سے شفا یاب ہونے کے نتیجے میں یا کسی بڑے خطرے سے بچ جانے کے نتیجے میں شکرانے کے طور پر عرب کے لوگ آزاد کر لیا کرتے تھے اونٹنی یا اونٹ کو۔ یا دوسری ان کے ہاں اس کی تعریف یہ تھی کہ یہ ایسی اونٹنی جو 10 بچے جنتی اور ہر بار مادہ بچے جنتی، تو اسے بھی وہ آزاد کر دیتے تھے 10ویں مادہ جننے کے بعد، اور وہ اپنے لیے اس کا استعمال حرام سمجھتے تھے۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات تھی۔ نمبر 3، ولا وسیلہ۔ وسیلہ ایسی بکری کو کہتے تھے جس کا پہلا بچہ نر ہوتا، تو وہ اس پہلے بچے کو اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر وقف کر کے اسے ذبح کر دیتے تھے، اور اگر وہ مادہ ہوتی تو اسے رکھ لیتے تھے، اور اگر دونوں پیدا ہوتے نر بھی اور مادہ بھی تو مادہ اپنے لیے رکھ دے، نر بتوں کے نام پر اسے ذبح کر کے تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ ان کے ہاں ان کا عقیدہ تھا یا رسم تھی۔ یا وسیلہ اس اونٹنی کو بھی کہتے تھے جس کے لگاتار 10 بچے ہوتے تھے، اسے بھی وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے۔ نمبر 4، حام۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جو اتنا بوڑھا ہو جاتا کہ اس اونٹ کا پوتا سواری کے قابل اور اہل ہو جاتا، اوپر تلے جفتی کرنے کے نتیجے میں 10 بچے اس کے ذریعے سے پیدا ہوتے، تو اس اونٹ کو بھی وہ لوگ آزاد کر دیتے تھے کہ اب یہ بوڑھا بزرگ ہو گیا، اب اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، اس سے نفع نہیں اٹھائیں گے، اس کو چھوڑ دیتے تھے آزاد۔ ان چاروں کو مشرکین مکہ نے اپنی مرضی سے حرام قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کو حلال قرار دیا ہوا تھا۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ بات سمجھائی کہ جن 4 چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے حلال اشیاء ہیں، اور جن 4 چیزوں کو تم حلال کر کے استعمال کرتے ہو وہ 4 چیزیں اللہ کے ہاں حرام ہیں، لہذا اختیار حلال اور حرام کا وہ اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں، اپنی مرضی سے حرام اور حلال کہتی ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے حلال اور حرام قرار دینا، تمہاری زبان کو اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ اسے اپنے نبی اور رسول کو آگاہ فرماتے ہیں، اور انبیاء وحی کی روشنی میں امت کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز حلال ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 157 میں اللہ نے اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ اور اللہ کے محبوب تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کے سوا کسی کو حلال اور حرام کے تعین کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے نمائندے کے طور پر اللہ کے احکام کو بیان کرنے کا اولین اختیار انبیاء اور رسولوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ یونس، اللہ نے یہود اور مشرکین کے مزاج کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیت نمبر 59 سے میں اللہ فرماتے ہیں قل، اے محبوب کریم،
ان مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کو آپ کہہ دیجئے ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل کیا تھا تم نے اپنی مرضی سے اس میں سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے اللہ اذن لکم، کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے جس کو مرضی حلال قرار دو جس کو مرضی حرام قرار دو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم کیا کرتے ہو اپنے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، افتراء کرتے ہو۔ یقیناً وہ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، افتراء کرتے تھے۔ چنانچہ آج بھی معاشرے کے اندر ایسی مسلمان قومیں آباد ہیں، سو کال قسم کے لوگ آباد ہیں جو شراب اور خنزیر کا نام بدل کر اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 138 138 اور 139 میں ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کچھ جانور ایسے ہیں یہ محفوظ ہیں، اور یہ کھیت کچھ ایسے ہیں یہ محفوظ ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے لا يطعمها الا من نشاء، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ بِزَعْمِهِمْ، یہ پابندی ان کی خود ساختہ تھی۔ کچھ جانور بھی وہ وقف کر دیتے تھے، کچھ کھیتیاں بھی وہ کہتے تھے ہم جسے کھلائیں گے وہ اس کو کھائیں گے، جسے نہیں کھلائیں گے وہ اس کو نہیں کھا سکتا۔ اب آگے اللہ نے کچھ تفصیل بتائی، فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ جن کی پشت انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی ہوئی تھی، یعنی مشرکین کا کوئی شخص اس جانور کی پشت پر ان کو اپنے اوپر انہوں نے حرام قرار دیا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور کسی ہستی کے نام وقف ہے، یا ہم نے فلاں اپنے بت کے نام یا فلاں کے نام ہم نے اسے چھوڑ دی ہے، اس ان کی نظر مان لی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے اب اس پر سواری حرام ہے، آزاد چھوڑ دیتے، اس پر اب کوئی بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ یہ ہمارے فلاں بتوں کے نام ہے، فلاں کے نام ہے۔ پھر آگے یہ کہتے وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ اللہ پر بہتان باندھتے تھے، جھوٹ مارتے تھے کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لینا، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، اور نہ ہی کھاتے وقت۔ اور وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور وہ یوں بھی کہتے تھے کچھ خاص چوپائے ہیں، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں پر وہ کیا ہے؟ حرام ہے، عورتیں نہیں استعمال کر سکتی، صرف مرد استعمال کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اِصالِ ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ صرف عورتوں کے لیے حلال ہے، وہی کھائیں گے، مرد اسے نہیں کھا سکتے۔ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح باطل نظریہ ہے، یہ بھی باطل اور غلط نظریہ ہے۔ اور وہ یوں بھی کہتے تھے وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے بچہ تو پھر مرد اور عورت دونوں اسے کھا بھی سکتے ہیں اور اس سے نفع بھی اٹھا سکتے ہیں، دونوں شریک ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ باتیں انہوں نے خود گڑی ہوئی تھی، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ اس طرح میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ بچوں کا عقیقہ جو دیتے ہیں، وہ بچوں کا عقیقہ نو مولود بچے کا دیتے وقت حلال جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو نانی نانا دادی دادا ان کو استعمال نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گوشت کو نانی نانا یا دادی دادا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی سراسر جاہلانہ بات ہے ایسی کوئی بات کہ نہیں؟
شاید کسی جگہ پہ ہے، ہاں وہ دیکھو گے، کسی جگہ پہ ہوگی کسی جگہ پہ نہیں ہوگی. بعض میں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نانی نانا دادی دادا نہیں کھا سکتے. یہ بھی اپنے پاس سے بنایا ہوا ایک ان کا نظریہ ہے. جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے. اور یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، یہ جو بچے کے عقیقے پر 7واں دن قربانی کی شرائط کے ساتھ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کی خوشی میں، بچہ ہو، 2 بچی ہو، 1 یا بڑا 1، یہ صدقہ خیرات نہیں ہوتا، یہ صدقہ اور خیرات نہیں ہوتا، بلکہ یہ شکرانے کے طور پر قربانی دی جاتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹا دیا یا بیٹی دی. اس شکرانے کے طور پر یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے. اسے امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، بلکہ قربانی کی طرح ایک حصہ خود رکھیں، ایک غرباء کو دیں، ایک اپنے رشتہ داروں کو دیں. اور اگر پکا کر کھلانا ہو، دعوت کرنی ہو رشتہ داروں کے عزو قرب کی، تو غرباء کا بھی کچھ حصہ اس میں سے ان کو منتقل کر دیں، باقی پکا کے کھائیں. یہ اصال ثواب کے لیے یا یہ خیرات اور صدقات نہیں ہوتا، تو اس لیے سب کھا سکتے ہیں اس کو. ہاں جو اصال ثواب کے لیے دیگے پکے، چاہے مٹن ہو، بیف ہو، چکن ہو، بریانی، کچھ بھی ہو، وہ اصال ثواب کا پکایا ہوا کھانا وہ صدقہ اور خیرات ہوتا ہے. وہ صدقہ اور خیرات وہی لوگ کھانا پسند کریں جو ضرورت مند، غریب اور لاچار ہیں. ہاں اگر کوئی غریب پجیروں پر جائے، اگر کوئی غریب ایم جی پہ اور لینڈ کروزر پہ جا کر پھر وہ کھائے، تو یہ تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے تو میں کھانے کیا جا رہا ہوں. اس میں احتیاط ہے. یہ غرباء کا حصہ ہے، یہ یتامہ، مساکین اور بیواؤں اور غریبوں کا حق ہے. یہ سارے ثواب ہے، یہ عمرہ کے لیے نہیں ہے. کھا سارا وہی جاتے ہیں، غرباء بیچارہ باہر تڑپتے بھی رہے، ان کو کہ اندر آنے بھی نہیں دیتا. یہ ضرور سوچیں. خطبہ میں پڑھی گئی آیت مبارکہ جو تھی، یہ آیت قرآن میں 4 مقامات پر آئی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 143، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 یعنی 115. ان 4 مقامات پر کچھ الفاظ کے یعنی تبدیلی کے ساتھ آگے پیچھے الفاظ ہیں یا سیغوں کا فرق ہے. چاروں مقامات پر یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر ہے انما حرم علیکم المیتہ، کہ بے شک اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا ہے. اب مردار کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ کیجئے گا. اس حلال حرام جانور تو ہے یہ الگ چیز، اس حلال جانور کو کہا جاتا ہے یا اس حلال پرندے کو کہا جاتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال بتلایا ہو، لیکن وہ ذبح کے قابل بھی ہو. اگر وہ بغیر ذبح کیے مر جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال اور جائز نہیں ہے. شرعی طریقے سے اس کو نہ مارا گیا ہو، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، خود مر گیا کسی بھی بیماری کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہوا ہے. لیکن 2 ایسی چیزیں ہیں جو بغیر حلال کیے بھی وہ جائز اور حلال ہیں امت مسلمہ کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، 2 میتیں ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی دل، وہ جو مکڑی خاص قسم کی ہوتی ہے جس کے جھنڈ فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جیسے کہ 2-4 سال پہلے سندھ میں آپ کو یاد ہوگا ہوئی تھی، لوگوں کی فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی تھی عشر نہ دینے کی وجہ سے، اللہ کا حق اس میں سے نہ نکالنے کی وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے، ورنہ وہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال تو اس کو یہ وہ حلال ہے، یہ 2 مردے حلال ہیں. مچھلی کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے، مچھلی اگر پانی سے باہر نکل کر تڑپ کر مر جائے یا وہ کانٹا لگاتے ہوئے پانی کے اندر ہی مر جائے تو یہ حلال ہے. لیکن اگر مچھلی مر کر تالاب یا پانی میں الٹی پڑی ہوئی ہو، الٹی، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. پانی میں مرنے کے بعد وہ اندر ہی وہ الٹی ہو جائے
تو یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے بدستور۔ اسی طریقے سے پھر اس میتہ کی مختلف قسمیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ مردار جانور جو ہو حلال لیکن وہ مر گیا ہو، مرنے کی مختلف صورتیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت، سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا گیا ہے، مردار جانور یا پرندہ دونوں، والدم، اور خون، یعنی ذبح کرتے وقت گردن سے نکلنے والا خون یہ حرام ہے۔ ذبح کرتے گردن سے، اسے دم مسفوح آگے آئے گا ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ذبح کرتے ہوئے جو تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے یہ حرام ہے۔ اور دو جمے ہوئے خون پھر اللہ نے امت کے لیے حلال قرار دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمانی فالکبد والطحال، فرمایا کہ دو خون محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے حلال ہے، ایک جگر اور دوسرا تلی، کلیجی اور تلی، جو بہہ کر خون نکلتا ہو وہ حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو یا جس کو ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا گیا ہو یہ بھی حرام ہے۔ کسی بھی بزرگ کی تقرب کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے دیا گیا ہو یہ بھی حرام ہے۔ آگے اللہ نے وہ جو مردار ہے فرمایا والمنخنقۃ، وہ حلال جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذۃ، وہ جانور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، لاٹھی سے، پتھر سے، بندوق کی گولی سے وغیرہ وغیرہ۔ بندوق کی گولی سے شکار حلال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ذبح نہ ہو، کیونکہ یہ پھاڑتی ہے، ذبح نہیں کرتی۔ تیر یا دوسرے تلوار نیزے وہ الگ مسئلہ ہے اس کا۔ چوٹ مار کر مرنے والا جانور یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمتردیۃ، وہ جانور جو بلندی سے گر کر مر جائے، وہ گھر کی چھت سے، جیسے کراچی میں لوگ پالتے ہیں، یہاں بھی شاید اور جگہوں پہ ہوگا، قربانی کے دنوں میں وہ نکالتے ہیں، گر کر مر گیا، پہاڑی کی چوٹی کے اوپر سے گر کر مر گیا، کہیں سے بھی، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والنطیحۃ، وہ جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر اس کو مار دیا ہو۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، باقی بچنے والا یا مر جانے والا، الا ما ذکیتم، مگر یہ سارے کے سارے جانور جو قسمیں بیان کی اگر ان کو مرنے سے پہلے حلال ذبح کر دیا گیا ہو چھری کے ساتھ تو پھر یہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور ذبح نہ کر سکے تو پھر حرام ہے۔ اب فرمایا اسی طرح زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کر اس کا استعمال کرنا وہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ جانور زندہ ہو، کوئی حصہ اس کا کاٹ لیا جائے، بعد میں اس کو سو کے وہ آپریشن کے ذریعے وہ گوشت کا حلال نہیں ہے۔ اصل میں جو جانور کے اندر خون ہوتا ہے اس کا نکلنا ضروری ہے، نکل کر پھر باقی پاک ہوگا۔ خون اندر ہی رہ جائے، مرنے والا خون اندر ہی رہتا ہے نا، اس لیے وہ پاک حلال نہیں ہے، تو خون نکلنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب وہ مقامات جن کو مشرکین نے بتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے مختص کر رکھے تھے، انہیں نصب کہتے تھے۔ اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لو قصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ، اگر کسی جانور کو غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا، اگرچہ اس کو جائز طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیوں نہ کیا گیا ہو، جو مخلوق کے تقرب کے لیے۔ ہاں جی، نظر اللہ نیاز فلاں نیاز فلاں، یا کسی بھی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا جائے جانوروں کو، بیلوں کو، بکروں کو، ان کے نام کے تقرب کے لیے ان کو، یہ حلال اور جائز بولے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں کھائیں گے تو، کھائیں گے تو نقصان ہے، آدمی نہیں کھائے گا تو نہیں مرے گا، کچھ نہیں ہوتا، کھانے سے نقصان ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ آج بھی وہ تمام مقامات جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے مخصوص ہیں، یا کسی جانور کو، یا کسی دیگ کو، یا کسی مرغے کو، یا کسی پانی کو، یا کسی دودھ کی سبیل کو کسی ہستی کے نام پر دینا، ان کے تقرب کے لیے دینا، ان کی خوشنودی کے لیے دینا، اور یہ سمجھنا کہ اگر میں نے یہ دودھ نہ دیا تو یہ ہماری بھینس گائے دودھ دینا چھوڑ دے گی، خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اگر میں نے یہ جانور نہ دیا تو مر جائے گا، یا اولاد کو کوئی نقصان ہوگا، یعنی انہیں تصرف ان کا سمجھنا اللہ کے اختیارات میں، یہ سارے کا ساری سبیلیں اور یہ سب کچھ اس آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں کیا ہے؟ اونچی بتائیں، حرام ہے۔ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے کہ جوئے کی گوٹیوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا روڈوں کے کنارے کے اوپر، اب کم ہے، پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے جب میں پڑھتا تھا اس دور کے اندر، اب بھی شاید ہوں گے، وہ سائڈ پہ بیٹھے رجسٹر رکھا ہوتا ہے اور وہ گوٹیاں سی رکھی ہوتی ہے، وہ آدمی آ کر بیٹھتا ہے پاس تو یوں کر کے پھر ان کو بتاتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ اپنے نبی اور اپنے اللہ کی باتوں پر اس کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ جو اپنی قسمت نہیں بنا سکتے، روڈوں پہ لاوارسوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کی قسمت کیا بنائیں گے؟ سب جھوٹے فراڈی ہوتے ہیں۔ طالب علمی دور کے اندر ذرا زیادہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے، تو میں ایک دفعہ مینار پاکستان میں گیا وہاں سیر سور کرنے کے لیے، وہاں دیکھا کنارے پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں ایسے ہی پاس چلا گیا، نیا نیا پڑھا ہو تو زیادہ ذرا دل کرتا ہے کہ وہ اس کو آزمایا جائے، تو ایک اور آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کو بتا رہا تھا، میں بھی ساتھ جا کے بیٹھ گیا، تو مجھے کہتا جی آپ نے کیا پتا؟ میں نے کہا بس مجھے اتنا بتا دے کہ میں نے صبح ناشتہ کیا کیا ہے۔ وہ پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہو گیا، متوجہ ہونے کے بعد پھر وہ میں پوچھتا رہا بار بار، پھر تھوڑا سا میرے کان میں آ کر کہا یار تیری مہربانی چلا جا، میری روزی روٹی دا مسئلہ ہے، مہربانی یار تیری۔ میں پھر اٹھ کر چلا گیا، ترس آ گیا۔ بھائی انسان اور خاص کر مسلمان بڑی شان والا ہے، اللہ نے اسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا ہے، اور اس کی یہ جبین اور اس کا یہ وقار، یہ اللہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ یہ میرا بندہ اپنے جیسی کسی مخلوق کے سامنے جا کر سر ٹیکے، جھکے، اس سے اپنی حاجتیں اور مشکلوں حل کروانے کے لیے اس سے گڑ گڑائے۔ اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا اس بات۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا خالق و مالک، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں، پورا قرآن بھرا ہوا، میں قرآن ہی آپ کو بتاتا ہوں، کوئی واقعہ قصہ کوئی ایک آدھ ویسے ہی ضرورت کے لیے، قصوں اور کہانیوں پر نہیں ہے دین قائم۔ دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر قائم ہے، اور وہی دین کا حصہ ہے۔ یہ خشک ہوتا ہے، لوگ ہیں جمع بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کوئی جو چٹکلے اور وہ بہت سنانے والے، پھر لوگ واہ واہ، اس سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ نہیں ہے دین، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے۔ جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو سمجھے، جن کو حرام قرار دیا ان کو سمجھے، اس پر عمل کیجئے، یہ ہے ہمارا دین۔ اسی طریقے کے ساتھ ذالکم فسق، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا سخت گناہ۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ مردہ اللہ نے حرام، اس کی مختلف صورتیں بتا دی سارا۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے الدم، بہتا خون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 145 میں ہے او دم مسفوحا، آیت کا ایک حصہ ہے، ایسا خون جو ذبح کرتے وقت گردن سے جاری ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ خون فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ آج کل مرغیوں والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں یہ مسئلہ، غرب و جوار والے مرغیوں والے آئے ہیں یا نہیں آئے، مرغیوں والے اس خون کو اکٹھا کر کے بیچتے ہیں، یہ پھر شاید وہ جو فیڈ ہوتی ہے اس میں دوبارہ ڈلتا ہے یا جو بھی بنتا ہے، یہ خون کی تجارت بھی حرام ہے۔
حرام صرف وہ نہیں ہے کہ آپ جس کو سمجھیں، حرام وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جسے بتائیں۔ جس چیز کا استعمال حرام، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ تو یہ خون وہ بیچتے ہیں، وہ سن لیں کہ یہ خون حرام ہے۔ اسی طرح لوگ مکان بنواتے وقت بکرے کو نیوں کے اندر، وہ بنیادوں کے اندر جا کر ذبح کرتے ہیں، جس کا خون بنیادوں میں آئے گا تو یہ جنات سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عقیدہ غلط اور غلط ہے، جاہلانہ عقیدہ۔ بندے تیرے نصیب اس خون میں نہیں ہے، یہ تو صدقہ اور خیرات کریں، اس کا حکم ہے، نقدی کریں وہ بھی درست ہے۔ جنات سے تو اللہ کی ذات بچائے گی۔ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں جہاں وہ تذکرہ سلیمان علیہ السلام، ہاروت ماروت، وہ سارا وہاں انہوں نے، ہاروت ماروت نے یہ لوگوں سے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے گا، کسی کو بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تو پھر یقیناً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی مجھ پر کی گئی ہے اس میں تو کسی ایسی چیز کو میں نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو سوائے ان 4 چیزوں کے۔ باقی چیزیں جو دوسری حدیث میں ہم کو چھوڑ کر باقی حلال ہیں، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا میتا او دم مسفوحا، بیت خون او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یہ سب ناپاک ہیں۔ یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، فرمایا یہ بھی حرام اور ناجائز اور گناہ والی بات ہے، یہ گناہ ہے۔ ذالکم فسق، اسی طریقے سے فرمایا او لحم خنزیر کے ساتھ فَإِنَّهُ رِجْس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سور کا گوشت اس لیے حرام ہے، یہ گندگی ہے۔ اور یہی الفاظ اللہ نے سور کے گوشت کے جو 7 الفاظ ہیں، یہی اللہ نے شراب کے لیے ذکر فرمائے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، فرمایا یہ شراب جو ہے یہ کیا ہے؟ رجس ہے، دیگر اور بھی ہے چیزوں میں سے ایک شراب، یہ بھی رجس ہے، گندگی ہے، اس کو استعمال نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا آکل ما تذبحون علی انصابکم، میں نہیں کھاؤں گا ایسے جانور کا گوشت کہ جس کو تم نے آستانوں پر ذبح کیا ہو، بزرگوں کے تقرب کے لیے، نیاز فلاں نیاز فلاں نیاز۔ یہ کون کہتا ہے؟ بولے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسا جانور نہیں کھاؤں گا، ایسا گوشت۔ فرمایا وَلَا آكُلُ مِمَّا يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور میں نہیں کھاؤں گا ایسے گوشت کو کہ جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کیا گیا، اللہ کا نام لیے بغیر اس کو ذبح کر دیا گیا، میں ایسے کو نہیں کھاؤں گا۔ اس آیت کے اندر مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے تم نے جو خود ساختہ حلال و حرام کے جو ضابطے بنائے ہیں وہ غلط ہیں، اصل حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ پاک کو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ پاک وہی نازل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ بعض علاقوں میں وہ گدھے آتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہمارے تو حاجی صاحب بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پک سکتے کیونکہ ان کی بدبو بڑی ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جی پکڑے جاتے ہیں، باقاعدہ کھالیں اتری ہوئی اور گدھے لٹکے ہوئے۔ وہ ایک کراچی کا ایک تھا تو اس نے کہا جی گدھا تو حلال ہے، اس لیے وہ میں ذبح کر کر کے ہوٹلوں پہ تقسیم کرتا ہوں۔ حالانکہ بخاری شریف کی روایت ہے، 1 سے زائد حدیث حضرت ابو سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، جو پالتو گدھے ہیں ان کے گوشت کے متعلق فرمایا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔
دوسری حدیث میں ان اللہ ورسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فإنہ رجس، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت تمہیں کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ گندگی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، درندوں کا بھی۔ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جو اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے جو چیز دیکھ کر الٹی آتی ہو نا، دل خراب ہوتا ہو، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ چوہا ہے، بلی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کر انسان کو کیا آ جاتی ہے، گدھا ہے اس کو دیکھ کر آدمی اس طرف دیکھ نہیں سکتا، گھوڑے کو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا جو گندگی لگتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 5530 بخاری شریف کی، حضرت ابو سالبہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل کل ذی ناب سباع، ہر کچلی یا کچلی کیا کہتے ہیں والے درندے کا گوشت کھانے سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ جو سور ہے نا وہ مکمل طور پر حرام ہے، اسے نجس العین فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، نجس العین، اس کی کوئی چیز قابل استعمال نہیں، ناخن بال کوئی چیز۔ لہذا ایک بات برش سنایا آتے ہیں ان کے سور کا، ان کے اوپر بال لگے ہوتے ہیں، اسی طرح چاکلیٹ وغیرہ ان پر چربی وغیرہ، بہت احتیاط کیا کریں۔ سور کسی حال میں اس کی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے، یہ نجس العین ہے۔ باقی جو جانور ہیں وہ اگر گائے بکری وغیرہ یہ چیزیں مر جائیں تو ان کی کھال استعمال کر سکتے ہیں، دیگر بھی کچھ اشیاء ان کی استعمال کر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے دیگر ضروریات کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاۃ میتہ، اللہ کے حبیب ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے چمڑے سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو مردار ہے، آپ نے فرمایا انما اکلھا حرام، اس کا گوشت حرام ہے اور اس کی کھال مالکوں کے لیے وہ درست ہے کہ اسے کوئی چیز بنا لے یا بیچ لے یا کوئی بھی اسے کسی دوسرے نفع کے لیے وہ کام میں لے آئے، یہ حلال ہے، نفع حاصل کر لے۔ خرگوش حلال ہے، مور بھی حلال ہے، برابر کسی جمعے میں انشاءاللہ جو حلال حرام جتنے پرندے جانور میں اس پر انشاءاللہ آگاہ کروں گا، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن خرگوش حلال ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مرہ زہران میں ہم نے ایک جنگلی خرگوش کو دیکھا، ہم اس کے پیچھے بھاگے دوڑے یہاں تک اس کو پکڑ لیا، پھر اس کو پکڑا ذبح کیا اور اس کی 2 رانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ بھیجی، آپ علیہ السلام نے اس تحفے کو قبول فرمایا، گویا کہ یہ حلال۔ اس طرح مور بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے، وہ اس کو بھی کھا سکتے ہیں، طوطا یہ بھی حلال ہے، اور بھی بہت ساری ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ سورہ بقرہ میں فرمایا، اسی طرح اللہ پاک نے حرام کے ذریعے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ چیزیں 4 اس آیت کے اندر ہیں، دیگر کا انشاءاللہ پھر کبھی تذکرہ کروں گا۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ ایک ضروری ادھر 2 منٹ بعد بات سن لیں۔ ہماری مسجد میں آج کل اور پرسوں عشاء کے بعد ختم نبوت کورس ہو رہا ہے، جلسہ نہیں ہے، کورس، اور یہ اتنا ضروری ہے اس دور کے اندر کہ فرض عین کی طرح ہے، جس طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو ضرور بھیجیں۔ یونیورسٹی کالجوں میں قادیانی اور دیگر باطل مذاہب کے لڑکے ٹرینڈ یافتہ ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم نے دعائے قنوت ہی نہیں سکھائی ہوتی، نماز کے بنیادی فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جلدی ان کے نرغے میں آ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ خود بھی شامل ہوں، اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹیوں والے یا 9th 10th والے ضرور بھیجیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوگا، لیکن آپ کی دنیا اور آخرت اس سے بچ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق